ہمارے اخلاق اچھے ہوں، ہمارے ساتھ چاہے کوئی کتنی بری روش رکھے، چاہے کتنا برا سلوک کرے، ریئیکشن نہیں دینا، ریئیکشن نہیں دینا۔ ادھر آ ستمگر ہنر آزمائے، تو تیر آزما ہم جگر آزمائے، منہ کو سیے بصد سکون، مولانا جمشید صاحب سناتے تھے، منہ کو سیے بصد سکون، جورو جفا اٹھائے جا، یعنی زبان حال سے کہہ دے کہ ہاں ستائے جا۔ اتنا خاموش رہنا ہے زیادتی بدسلوکی کرنے والے کے سامنے کہ گویا آپ اس کو شہ دے رہے ہیں۔ کتنا ستانا چاہتے ہو ستا لو، جتنا چاہو ستا لو، یہاں سے اف تک نہیں ملے گا آپ کو۔ منہ کو سیے بصد سکون، جورو جفا اٹھائے جا، یعنی زبان حال سے کہہ دے کہ ہاں ستائے جا۔ اپنے گھر والوں کے ساتھ، اپنے پڑوسیوں کے ساتھ، جاننے والوں کے ساتھ، سب کے ساتھ ریئیکشن نہیں، چپ۔ امام زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ نکل رہے تھے مسجد سے، ایک شخص کا سامنا ہوا، اس نے جو ان کو برا بھلا کہا، جو برا بھلا کہا، جو برا بھلا کہا، تو کہہ کے تھک گیا، اور ادھر سے کوئی ریئیکشن ہی نہیں، چپ، خاموش، سن رہے ہیں۔ اس نے سوچا یہ بہرے ہیں، سنتے نہیں ہیں، یا ان کی توجہ کہیں اور ہے، یہ کہیں اور کھوئے ہوئے ہیں۔ تو اس نے متوجہ کرنے کے لیے کہا، آپ سے کہہ رہا ہوں، آپ سے سن نہیں رہ گیا کچھ تو بعض دفعہ خاموش بھی آدمی ہو جاتا ہے، لیکن چہرہ تو بتا رہا ہوتا ہے نا کہ اس کو کتنی مرچیں لگ رہی ہیں۔ اب یہ خاموش، چہرے پہ بھی کوئی تاثر نہیں، تو اس نے ہلا کے کہا، آپ سے کہہ رہا ہوں، آپ سے۔ تو پورے وقار اور سکون کے ساتھ، بلا کسی غصے اور غصے کے شائبے کے فرمانے لگے، ہاں آپ بھی سن لیجئے، میں آپ ہی کو معاف کر رہا ہوں۔ جب یہ فرمایا نا تو اس کی چیخ نکل گئی، اللہ اکبر! اہل بیت ایسے ہی ہونے چاہیے، اہل بیت کے اخلاق ایسے ہی ہونے چاہیے۔ پھر حضرت نے اپنی چادر اتاری کندھے کی اور اس کو ہدیہ کی، اور جو پیسوں کی تھیلی تھی وہ ساری تھیلی اس کے حوالے کی، اور فرمایا آئندہ بھی کبھی ضرورت پیش آئے تو کسی سے نہ کہنا، یہ خادم حاضر ہے، آپ کی خدمت کرے گا۔ حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ سبق پڑھا رہے تھے حدیث کا، دور حدیث کا سبق پڑھا رہے تھے، بخاری شریف، شاگرد جان نثاروں کی پروانوں کی طرح سے بیٹھے ہوئے ہیں۔ ایک پرچی آئی تو حضرت کی عادت شریفہ تھی کہ پرچی جو آتی تھی وہ پڑھتے تھے، پھر اس کا جواب دیتے تھے۔ طلبہ سوال کرتے تھے، پرچی پہ لکھ کے حضرت جواب دیتے تھے۔ پرچی آئی تو حضرت نے پڑھ کے سنائی کہ حسین احمد، میں کیسے الفاظ کہوں، مفہوم یہ تھا کہ آپ ناجائز اولاد ہیں۔ حضرت نے پرچی پڑھی تو آگ لگ گئی، طلبہ کو لگنی چاہیے۔ جب حضرت نے سب کے چہرے پہ تیش کے آثار دیکھے تو فرمایا کوئی غصے نہ ہو، ایک سوال ہے، اس کی صفائی ضروری ہے۔ اگر کسی کو میری والدہ اور میرے والد کے نکاح میں شک ہے تو اب بھی اس کے گواہ موجود ہیں، آپ میرے ساتھ چلیں، میں آپ کو ان گواہوں سے ملوا دیتا ہوں جو آپ کو بتائیں گے کہ واقعی میرے والد اور میری والدہ کا نکاح ہوا تھا۔ ایک شخص آیا امام اعظم کے پاس، کہا آپ کی ماں سے شادی کرنی ہے۔ محبین آگ بگولا ہو گئے۔ حضرت نے فرمایا کوئی تاثر نہیں، کوئی غصہ نہیں، کوئی ریئیکشن نہیں۔ حضرت فرمانے لگے میری ماں چونکہ بالغہ ہے اور بالغ کا نکاح اس کی اجازت کے بغیر ہو نہیں سکتا، تو آپ تھوڑا سا تشریف رکھیں، میں امی سے پوچھ کے آ جاتا ہوں، اگر وہ نکاح کے لیے تیار ہے تو میں نکاح پڑھ دیتا ہوں آپ کا۔ ریئیکشن نہیں دینا، صبر کرنا ہے، پینا ہے، برداشت کرنا ہے۔ پئیں گے، برداشت کریں گے، صبر سیکھیں گے۔ صبر بہت کڑوا ہے، لیکن جب آدمی اس کو منہ میں لے لیتا ہے تو تھوڑے ہی وقت میں پھر اس کا ذائقہ تبدیل ہو کر شہد سے زیادہ میٹھا ہو جاتا ہے۔ ایک ساتھی نے مجھے ایک دفعہ خوشبو لگائی تو وہ اچھی نہیں تھی،
تو یوں میں نے سونگھی، کہنے لگا کیسی ہے؟ تو میں کیسے کہوں کہ اچھی نہیں ہے، اس کا دل دکھے گا، اچھی ہے کہوں گا تو جھوٹ ہو جائے گا، تو میں خاموش رہا۔ وہ سمجھ گیا کہ پسند نہیں آئی، کہا یہ تھوڑی دیر میں اچھی ہو جاتی ہے۔ تو صبر اس خوشبو کی طرح سے ہے، کرو تو کڑوا معلوم ہوتا ہے، تھوڑی دیر میں ہی اس کا ذائقہ تبدیل ہو کر شہد سے زیادہ میٹھا ہو جاتا ہے۔ صابر کبھی نہیں پچھتاتا کہ میں نے صبر کیوں کیا، صبر نہیں کرنا چاہیے تھا۔ بھئی نہیں کرنا چاہیے تو اب بھی کر سکتے ہو نا، آپ ریئیکشن تو آدمی ہر وقت دے سکتا ہے، ہمیشہ دے سکتا ہے۔ صبر کرنا ہے، برداشت کرنا ہے، صرف اوروں کی نہیں سہنا، اپنوں کی بھی سہنی ہے۔ اوروں کی سہنا آسان ہے، اپنوں کی سہنا مشکل ہے۔ اللہ تعالیٰ انبیاء سے اپنوں کی بھی برداشت کرواتا ہے، اوروں کی بھی برداشت کرواتا ہے۔ اوروں کے پتھر سے وہ درد نہیں ہوتا جو اپنوں کی کنکری سے ہوتا ہے، اپنوں کی تکلیف زیادہ ہوتی ہے، اس کو بھی برداشت کرنا ہے، اوروں کو بھی برداشت کرنا ہے۔ صبر والی زندگی گزارنی ہے، کب تک؟ موت تک۔ بہت سے ساتھی کہتے ہیں آخر کب تک صبر کروں؟ موت تک، جب تک جسم میں روح ہے کرتے ہیں۔ جس دن روح جسم سے نکل جائے گی تو صبر کا ٹائم ختم ہو جائے گا، پھر مزے ہی مزے ہیں، پھر اس کا پھل ملے گا۔ حدیث میں آتا ہے کہ قیامت کے دن ایک بہت بڑا مجمع ہوگا، جو جا رہا ہوگا حساب کتاب بھی نہیں دے گا، محشر میں بھی نہیں جائے گا، سیدھا سیدھا جنت کی طرف جا رہا ہوگا۔ فرشتے کہیں گے کہاں جا رہے ہو بھائی؟ پیچھے جاؤ، حساب تو دے کے آؤ۔ کہیں گے نہیں، ہم حساب دینے والے نہیں ہیں، ہم بغیر حساب کے جانے والے ہیں۔ کہیں گے کون ہو تم؟ کہیں گے نحن اہل الصبر، ہم صبر والے ہیں، ہم سب کی سہتے تھے، ہمیشہ پیتے تھے، ہمیشہ جھیلتے تھے۔ انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، صبر والوں کو بے حساب ملے گا۔ اور صبر کی ایک فضیلت ایسی ہے کہ اس پہ سب کچھ لگانا بھی آسان ہے، اور وہ یہ ہے کہ صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ ہے۔ صبر کرنے والوں کے ساتھ کون ہے؟ اللہ۔